الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں قال، فرمایا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، طہور اناء احدکم، پاکیزگی تم میں سے کسی ایک کے برتن کی، اذا جب ولغا زبان ڈال دے، فیہ اس میں الکلب کتا، ان یہ کہ یغسلہ وہ دھوئے اس کو 7 مرات 7 مرتبہ، اولاہن ان باریوں میں سے پہلی باری بالتراب مٹی کے ساتھ ہے، اخرجہ مسلم، وفی لفظ لہو اور ایک لفظ میں ہے اس کے لیے فلیرقہ، پس وہ اس کو انڈیل دے، گرا دے، ولی ترمذی اور ترمذی کے لیے اخراہن ان باریوں میں سے آخری باری، او اولاہن یہ ان باریوں میں سے پہلی باری بالتراب مٹی کے ساتھ ہو۔ طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، تم میں سے کسی ایک کے برتن کی پاکی جب اس میں کتا منہ ڈال دے، ان یغسلہ 7 مرات یہ کہ وہ اس کو دھوئے 7 مرتبہ، اولاہن بالتراب ان میں سے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ، وفی لفظ لہو اور اسی مسلم کے لیے ایک لفظ میں ہے فلیرقہ، پس جو اس میں ہے وہ اسے انڈیل دے، ولی ترمذی اور ترمذی کے لیے اخراہن او اولاہن بالتراب، ان باریوں میں سے آخری باری یا پہلی باری وہ مٹی کے ساتھ۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو تم 7 دفعہ دھو لو، اور جو اس برتن میں ہے اس کو انڈیل دو، گرا دو، ضائع کر دو، اور جو برتن کو دھو گے تو اس کو ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ بھی دھونا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اب آئیے اس حدیث سے اخذ ہونے والے مسائل اور کچھ کلمات کی وضاحت۔ اس کو طہور جو ہے نا، اس کے تا پر پیش پڑھیں، طہور، تا پر زبر پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، اور اگر تا پر پیش پڑھیں گے تو یہ مصدر ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے پاکی، طہور پاکی، اناء احدکم تم میں سے کسی ایک کے برتن کی۔ اب طہارت اور پاکی کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ کتا جس برتن کے اندر یا جس چیز کے اندر منہ ڈال دے وہ چیز نجس ہو جاتی ہے، کیونکہ پاکی 2 چیزوں سے ہوتی ہے، یا حدث سے یا نجس سے۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں نے بتایا تھا ایک ہوتا ہے حدث اور ایک ہوتا ہے نجس، تو یہاں پر حدث تو ہے نہیں، کیونکہ حدث تو ہوتا ہے وضو کا ٹوٹنا، یہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جب حدث نہیں تو پھر متعین ہو گیا کہ یہ نجس ہے، تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا کتا اس کا جوٹھا جو ہے نا وہ نجس ہے، اور کتا خود بھی نجس ہے۔ جس وقت وہ منہ ڈال دے، اب یہاں پر اہل علم کا اختلاف ہے کہ کیا کتا خالی منہ ڈالے تو نجس ہوتا ہے، یا اپنا پاؤں رکھ دے، اپنی دم رکھ دے، اپنی گردن لگا دے، کوئی اور جسم کا عضو بھی لگا دے تو نجس ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم کی 2 آراء ہیں۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر منہ کا آیا ہے، لہذا زبان اور منہ شامل ہے، اگر بدن کا کوئی اور حصہ لگاتا ہے تو وہ نجس نہیں ہے، جبکہ جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا بدن بھی اس میں شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے منہ کے اندر جو ہوتا ہے وہ لعاب ہوتا ہے، تو لعاب بھی اس کے بدن سے ہی بنتا ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی سارا بدن ہی اس میں شامل ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اس میں یوں سمجھ آتا ہے کہ زبان اور منہ کا تو حدیث میں نص کے طور پر واضح آ گیا کہ اگر وہ یہ ڈالے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، البتہ اگر وہ باقی بدن کے کسی حصے کو ڈالتا ہے برتن میں تو پھر اس کے بارے میں قیاس ہی ہے، قیاس کر کے کہا جا سکتا ہے کہ وہ نجس ہے، باقی اختلافی مسئلہ، اگر کوئی کہتا ہے نجس نہیں ہوتا تو اس کے اوپر ہم قطعی حجت قائم نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آئی؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ باقی بدن اس کا نجس نہیں ہوتا تو ہم اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کو
جو ہے وہ منع کر سکے۔ لیکن اصل بات یہی ہے، دل جس پر مطمئن ہے وہ یہی ہے کہ اس کے سارے بدن کو نجس سمجھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اس کے بدن کے اندر اور اس کی زبان پر، اس کے لعاب پر ایسے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں خطرناک قسم کے، جو انسان کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں، تو وہ اس جانور کے ساتھ ہوتے ہیں، تو لہٰذا سارے بدن کو اس پر جوڑ دیا جائے۔ لیکن بہرحال نص میں جو چیز آئی ہے وہ صرف اور صرف اس کے منہ کا آیا۔ پھر اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے کہ کتا نجس ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ کتا نجس نہیں ہے، بالکل نجس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شریعت نے دھونے کا حکم دیا ہے نا، یہ حکم تعبدی ہے۔ حکم تعبدی اس حکم کو کہتے ہیں کہ جس کی علت اور وجہ ہمیں سمجھ نہ آئے، صرف بطور عبادت کرنا ہے، وجہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں شریعت نے کہا ہی نہیں کہ وہ نجس ہے، تم کیوں کہتے ہو اپنے پاس سے نجس ہے؟ لیکن میں نے آپ سے عرض کر دی کہ ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں۔ پہلی بات ہے شریعت نے طہارت کا لفظ استعمال کیا، پاکی، تو اس کا مطلب وہ برتن پاک نہیں رہا، اسی لیے شریعت نے پاک کا لفظ استعمال کیا۔ اور دوسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ شریعت نے کہا اس کو گرا دو، اور شریعت فضول خرچی کرنے سے، ضائع کرنے سے منع کرتی ہے۔ نہا عن قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، نہا عن قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، آپ نے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا۔ تو یہاں پر مال خود شریعت کہتی ہے جو بھی اس میں چیز ہے اس کو انڈیل دو۔ اس کا مطلب ہے اگر وہ نجس نہیں رہی تو حکم دیا نا، پاک نہیں رہی تو حکم دیا نا، اگر وہ پاک ہی رہتی تو شریعت اس کو گرانے کا حکم کیوں دیتی؟ بہرحال یہ جو موقف ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم کا یہ موقف ہے، جس طرح احناف، وہ کہتے ہیں اس کا صرف منہ اور اس کی قضائے حاجت والی جگہ جو ہے نا وہ ناپاک ہے، باقی اس کا سارا بدن پاک ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں، ان کی فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کتے کے بچے کو کوئی بندہ اس کے منہ پر پٹی باندھ کے اٹھا لیتا ہے نماز کے اندر تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں کتا اٹھا کے کوئی نماز پڑھتا تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن لطف کی بات اور افسوس کی بات یہ کہ وہ کہتے ہیں انسان کا بچہ اٹھا کے نماز پڑھے گا تو نماز باطل ہے۔ وہ بخاری کی حدیث ہے، امامہ بنت زینب کو آپ نے اٹھا کر نماز پڑھی۔ وہ کہتے ہیں انسان کا بچہ نہیں اٹھانا، ہاں کتے کا بچہ اٹھا لو، منہ باندھ لو تو کوئی عرض نہیں ہے۔ تو اس سے یہ موقف معلوم ہوتا ہے کہ کتا نجس ہے، اس کا جھوٹا نجس ہے۔ منہ کا نجس ہونا تو قطعی طور پر ثابت ہو گیا، باقی سارے بدن کو قیاسی طور پر نجس کہا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر خشک کتا کپڑوں کو لگ جائے یا خشک کتا کسی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے تو کیا وہ جگہ بھی نجس ہو جاتی ہے؟ تو دیکھیں اگر تو وہ جگہ بھی خشک ہے اور کتا بھی خشک ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے، پھر اس کی نجاست کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ نجس چیز آپ کے جسم کے ساتھ نہیں چپکی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح کسی جانور کا، مثال کے طور پہ گدھا ہے، گھوڑا ہے، گدھا آپ لے لیجئے جو حرام ہے، اس کی لید جب خشک ہو چکی ہو، بالکل خشک ہو چکی ہو، وہ ہاتھ کو لگ جائے، پاؤں کو لگ جائے، کپڑے کو لگ جائے تو کیا اس سے کوئی اثر پڑے گا؟ آپ کا بدن پاک کا پاک ہی رہے گا، کپڑے صاف کے صاف رہیں گے، برخلاف اس کے کہ جب وہ تر ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا اس پہ یہ حکم ہے۔ تو اس میں یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت وہ گیلا ہو یا جس جگہ کو وہ لگ رہا ہے وہ جگہ گیلی ہو تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو لیا جائے۔ باقی اگر خشک لگا ہے آپ کے کپڑے کو تو اس سے یہ نہیں ہے کہ کپڑے ناپاک ہو گئے۔ جی دیکھیں، کتا کوئی بھی کتا ہے نا وہ اسی میں شامل ہے۔ البتہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ شکاری کتا اور اسی طرح کھیتی باڑی کے لیے رکھا ہوا کتا اور مال ڈنگر پر رکھا ہوا، ڈیروں پر رکھا ہوا کتا، اس کا کیا حکم ہے؟ آیا کہ اس کے بھی منہ لگانے سے یہ چیزیں نجس ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ تو کچھ اہل علم نے اس کا جواب یہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اضطراری کیفیت ہے، مجبوری ہے،
کیونکہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر، جو مشقت ہوتی ہے نا یہ آسانی کھینچ لاتی ہے، جہاں پر مشقت آتی ہے شریعت وہاں پر نرمی کر دیتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کتا آپ نے شکار کے لیے رکھا ہے یا ایک کتا آپ نے اپنے مال ڈنگر کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، آپ اس سے کتنا بچو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بس جتنا شریعت نے جواز دیا ہے یہ اس جواز کی برکت سے اس کے ضرر جو ہے وہ انسان پر ظاہر نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا شکار کے لیے کتا چھوڑا جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کا نام لے کر چھوڑا جاتا ہے، اللہ کے نام کی برکت ہوتی ہے کہ کتے کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ شکار پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ حالانکہ عام کتے کے بارے میں اگر وہ کاٹتا بھی ہے تو آج سائنس کو بھی دیکھے تو سائنس کہتی ہے ٹیکے فوری لگواؤ نہیں تو تمہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ اس سے اس کا زہر جو ہے وہ شکار کے اندر نہیں جاتا۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ جتنی شریعت نے اجازت دی ہے یہ اس اجازت میں رہ کر جو چلتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک برکت اس کو یہ ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت آتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کتے کا جو جوٹھا ہوتا ہے یا اس کے جو اضرار ہوتے ہیں، ضرر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس میں منتقل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا شکاری کتا اور گھروں پہ رکھا ہوا کتا جو ضرورت کے تحت رکھا گیا ہے وہ انشاءاللہ اس قاعدے کے تحت داخل ہے۔ تو باقی کچھ اگر کسی نے شوقیہ طور پر کتا رکھا ہے تو وہ نجس ہی ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اس کا روزانہ اجر اللہ کی طرف سے کم کیا جاتا ہے، ایک قرات اجر کم کیا جاتا ہے جس نے کتا رکھا ہوا ہے۔ تو لہذا عام کتا تو رکھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ جس نسل کا مرضی ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ جی طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دھونا اس وقت ہے جب وہ کسی برتن میں منہ ڈالے، البتہ اگر وہ کسی تالاب میں یا کسی بہت بڑے حوض میں یا بہت بڑے ایک پانی کے جو ہے نا وہ کوئی بہت بڑا ایسا ذخیرہ ہے کہ جس کو ہم گرا نہیں سکتے، جس کی مقدار بہت زیادہ ہے، اس میں اگر کتا پانی پیتا ہے آ کر تو اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی نجس ہو گیا۔ جس طرح کہ پیچھے آپ نے حدیث پڑھی ہے نا بئر بضاعہ کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس پانی کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ الماء طہور لا ینجسہ شیء، پانی پاک ہوتا ہے اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس میں حالانکہ واضح آتا ہے کہ ہر قسم کی چیزیں گرتی تھیں، تو جب پانی اس حکم کا تعلق برتن کے ساتھ ہے، برتن کے علاوہ جو کوئی چیز پڑی ہے پانی اس میں اگر کتا منہ مارتا تو وہ اس میں شامل نہیں۔ اور پھر تیسری بات کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جب برتن کے اندر مایا چیز ہو، مایا چیز، اگر برتن کے اندر ٹھوس چیز ہے تو اوپر کی سطح اتار کر پھینک دی جائے گی، برتن کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ برتن کو صرف اس صورت میں پھر دھوئیں گے جب برتن کو اس نے زبان لگا دی۔ اگر برتن کو اس نے زبان نہیں لگائی، برتن کے اندر کی جو چیز ہے اس کو کھایا ہے تو اس کی اوپر کی تہہ کاٹ کے پھینک دیجئے اور باقی نیچے سے وہ بالکل صاف ہے، برتن بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حدیث کے اندر آتا ہے فَلْيُرِكْ، وہ اسے انڈیل دے، بہا دے، اور بہایا مایا چیز کو جاتا، ٹھوس چیز کو بہایا نہیں جاتا۔ اور کیونکہ جب مایا ہوتی ہے پانی جیسی کوئی چیز ہوتی ہے مایا، تو اس میں جب وہ زبان لگاتا ہے نا تو اس کے اثرات فوری طور پر برتن کے کناروں پر بھی جاتے ہیں، تو اس لیے برتن کو بھی دھونے کا حکم ہے۔ تو جب ٹھوس چیز ہوتی ہے تو اس میں ایسی لہریں نہیں ہوتی کہ جو اس کے اثرات کو برتن تک منتقل کر دیں، تو یہ حکم بھی مایا چیز کے ساتھ ہے، ٹھوس چیز کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے۔ والاغا، ولوغ کہتے ہیں کسی کا اپنی زبان کے ساتھ پانی پینا۔ کتا جو ہے نا عام طور پر جانور یا انسان منہ کے ساتھ پانی پیتا ہے، لیکن کتا زبان کے ساتھ پانی پیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کچھ ایسا نظام ہے کہ یہ زبان سے پانی اوپر کھینچتا ہے صرف، تو اس لیے والاغا کا مطلب ہوتا ہے زبان کسی چیز میں ڈال کے اس کو حرکت دینا۔ کتا جب اپنی زبان کسی برتن میں ڈال کے اس کو صرف حرکت دے دے تو وہ چیز جو ہے نا وہ برتن نجس ہو گیا۔ بھئی کتے کے ساتھ اور جانوروں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، بعض اہل علم نے خنزیر کو بھی اس میں شامل کیا۔ تو دیکھیں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی جو نجس جانور ہے نا، پلید جو جانور ہے، وہ اگر کسی چیز میں منہ ڈالتا ہے
تو اس برتن کو آپ دھو لیجئے، لیکن 7 دفعہ دھونے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ یہ حکم ہم کہیں گے صرف اور صرف خاص ہے اسی کے ساتھ، کتے کے ساتھ۔ البتہ اس کے علاوہ درندے یا اور ایسے جن کو گھروں پہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، ایسے جانور اگر کسی چیز میں منہ ڈالتے ہیں تو اور وہ ہیں بھی نجس، پلید ہیں وہ جانور، حرام ہے، تو ایسی صورت کے اندر ان برتنوں کو بھی دھو لیں اور اس میں جو چیز ہے اس کو بھی ضائع کر دیں۔ البتہ وہ چیز اور وہ جانور جس کو شریعت نے گھر میں رکھنے کی اجازت دی ہے، اس کا جوٹھا حرام نہیں بنتا، کیونکہ اس میں مشقت بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گدھا اپنے گھر پہ رکھتے ہیں یا خچر رکھتے ہیں، اب یہ دونوں حرام جانور ہیں، لیکن گھر میں رہتے ہوئے آپ کس حد تک ان سے بچ سکتے ہیں؟ یا حرام ہونے کے باوجود آپ جب گدھے پر سواری کرتے ہیں تو اس کے جسم سے پسینہ نکل کے آپ کے کپڑوں کو لگ جاتا ہے، بعض دفعہ اس کے منہ کا لعاب آپ کے ہاتھ کو لگتا ہے۔ تو یہ جو جانور ہیں نا جن کو شریعت نے اپنے گھروں، ابن عبد البر نے یہی استدلال کیا ہے کہ جن جانوروں کو شریعت نے گھر میں رکھنے کی اجازت دی ہے، اگرچہ وہ نجس اور حرام ہی ہو، ان کا جوٹھا ناپاک نہیں ہے۔ تو اس میں اس کے ساتھ جوڑا صرف اور صرف یعنی کہ حرام جانوروں کے وجہ سے آپ برتن کو دھو تو سکتے ہیں، البتہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ 7 دفعہ آپ دھو لیں۔ یغسلہ 7 مرات کہ وہ اس کو 7 دفعہ دھوئے۔ بھئی 7 دفعہ دھونے میں کیا حکمت ہے؟ یہ حکم تعبدی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا اس سے اپنے رسول کو اس پر مطلع کیا ہوگا کہ اس میں حکمت کیا، ہمیں نہیں پتہ۔ اولاہن بالتراب، ان باریوں میں سے پہلی باری جو ہے نا وہ اس کو دھوئے گا مٹی کے ساتھ۔ شریعت نے مٹی کا ذکر کیا، یہاں پر اہل علم کے 2 موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ صابن، شیمپو اور اس طرح کی سب چیزیں جو دھونے کے کام آتی ہیں وہ مٹی کے قائم مقام بن سکتی ہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، مٹی کے قائم مقام کوئی اور چیز نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس اثر کو زائل کرنے میں مٹی کا کردار ہے وہ کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ یہی بات درست ہے اور اسی پر دل مطمئن ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ سائنس نے اس کتے کے کاٹے ہوئے کے لیے جو انجیکشن اور جو مواد تیار کیا نا، وہ بھی انہوں نے مٹی سے ہی اس کا خمیر نکالا ہے، مٹی سے ہی اس کا اثر نکالا ہے۔ تو مٹی کے اندر جو ہے نا، دیکھیں اب یہ شریعت کی 1450 سال پہلے اتنی باریک باتیں، جب سائنس کا وجود نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق آج سائنس کر رہی ہے۔ تو مٹی سے مراد مٹی یا ریت یا کوئی اور چیز اس میں شامل نہیں ہے۔ وہ مٹی کے ساتھ اس کو دھوئے گا، پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ یا آخری دفعہ۔ 3 طرح کی روایات آتی، ایک میں آتا ہے پہلی دفعہ، ایک میں آتا ہے آخری دفعہ، اور ایک روایت میں آتا ہے احداہن، ان باریوں میں سے کسی ایک باری میں۔ لیکن درست بات یہ ہے کہ اس میں اولاہن، پہلے والی بات درست ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور مسلم اور بخاری کی جو روایات ہیں وہ دوسری روایات کی بنسبت زیادہ احوط اور زیادہ احتیاط والی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ اس کو مٹی سے دھو دیں گے نا، تو یہ اس سے طہارت زیادہ حاصل ہوگی۔ جب تک آپ مٹی نہیں ماریں گے اس کے جراثیم نہیں جائیں گے، تو مٹی مارے بغیر آپ 7 دفعہ بھی دھو لیں تو دھونے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اولاہن والی روایت جو ہے نا کہ پہلی دفعہ مٹی لگاؤ تو پھر اس کو استعمال کرو، یہ زیادہ جو ہے نا وہ احتیاط والی۔ فلیرقہ، وہ اسے انڈیل دے، اسے گرا دے، یہ بھی سکہ کی زیادتی ہے، لہٰذا اس کا جو جوٹھا ہے اس کو گرا دیا جائے گا، بہا دیا جائے گا، اور اگر وہ جامد چیز ہے تو اس کو ویسے ضائع کر دیا جائے گا۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ، اور 8ویں دفعہ اس کو مٹی کے ساتھ مانجو۔ ابن حجر وہ لفظ نہیں لے کر آئے، غالباً ابن حجر ان الفاظ کو شاذ کہتے ہیں، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہاں پر 7 دفعہ دھونا ہے، اور جو مٹی سے دھونا ہے 8ویں دفعہ اس کو علیحدہ شمار کیا گیا۔ ٹوٹل 8 باریاں ہیں، 7 دفعہ پانی سے، لیکن یہ اس وقت دھوئیں گے جب آپ ایک دفعہ پہلے مٹی سے اس کو دھو لیں گے، پہلے مٹی سے دھوئیں اس کے بعد پھر 7 دفعہ۔ لہٰذا اس میں یہی بات محتاط اور صحیح ہے کہ سکہ کی زیادتی قابل قبول ہے، لہٰذا 8 دفعہ دھونا اس میں شامل کیا جائے گا، یعنی مٹی کے ساتھ دھونا بھی ایک دفعہ علیحدہ دھونا شمار ہے۔ تو یہ ہے حدیث مبارکہ۔
یہیں پر ہم اپنا سبق روک دیتے ہیں. اگر کوئی سوال ہے تو کر لیجئے، باقی اس حدیث پر مزید کچھ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ مزید کل کے درس میں.